مادر بی گناه من، از همه دنیا دلگیری ای قامت خمیده. فرماتے ہیں کہ میرے ایک دن مجلس پڑھنے سے پہلے ایک جوان آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ دیر آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ممبر کا وقت ہو چکا تھا، مجلس کا وقت ہو چکا تھا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر کوئی بات ہے تو تم رائٹنگ میں دے دو، لکھ کے دے دو، میں بعد میں اسے پڑھ لوں گا۔ انہوں نے کہا پھر میں ممبر پہ گیا، مجلس پڑھی، اور اس کے بعد وہ جوان دوسرے دن لکھ کر لاتا ہے 2-4 صفحے میں اپنی داستان، اور جب اب لکھ کے لاتا ہے تو کہا اب جو میں نے اس کی داستان پڑھا، میں اپنے جوانوں کے لیے داستان سے فرض کر رہا ہوں کہ سنیں باب زہرا کہاں پہنچاتا ہے۔ کہا جب میں نے اس کا واقعہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا، اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ وہ داستان اس طرح لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں شرابی، میں فسق و فجور میں مبتلا شخص، مجھے نہیں معلوم کہ محرم کب آتا تھا، محرم کب چلا جاتا تھا، مجلسیں ہوتی کیا ہیں، ماتم ہوتا کیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ ہماری ایک الگ دنیا تھی، ہم نے رینٹ پہ ایک کمرہ لے رکھا تھا شہر میں، اور وہاں پر باقاعدہ فسق و فجور کے آلات تھے، رات بھر گناہ ہوتے تھے، اور ہمیں تو محرم اور رمضان اور یہ سب ایام کا تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ کہ ایک رات میں اپنے اسی کمرے میں گیا جہاں ہمارے دوست سب جمع ہوتے تھے، غیر شادی شدہ افراد، وہاں جب میں گیا تو میں نے دیکھا آج کوئی نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ کیا ہو گیا، آج یہاں کوئی نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا شب عاشور کسے کہتے ہیں، روز عاشور کسے کہتے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ یعنی سب سے زیادہ فاسق شخص یہ تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ آج شب عاشور ہے، وہ کہتا وہ شب عاشور تھی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے جب اپنے دوستوں کو نہیں دیکھا تو دوبارہ اپنی گاڑی میں سوار ہوا، گاڑی لے کر روڈ پر چل رہا تھا کہ مجھے ایک نامحرم لڑکی دکھائی دی۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ کرائے کی ٹیکسی ہے، لہذا وہ سوار ہوئی اور میں اسے اسی گھر میں لے کر آیا جہاں ہم گناہ اور عمل غیر مشروع انجام دیتے تھے۔ میرے جوانوں توجہ کریے گا، اگر بی بی سلام اللہ علیہ کو واسطہ قرار دو گے تو تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی۔ کہا کہ میرے لیے بہت سخت تھا، یہ جوان لڑکی میرے ساتھ میں لے کر آیا اسی حجرے میں اور کمرے میں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے ایک جملہ کہا، دیکھ میں فاسقہ اور فاجرہ لڑکی نہیں ہوں، اور آج کی شب عاشور ہے، میں تو مجلس امام حسین میں جا رہی تھی، میں مجلس امام حسین میں جا رہی تھی، تو مجھے یہاں کہاں لے کر آ گیا؟ اس نے کہا مجھ سے کوئی مطلب نہیں، میں ایک فاسق و فاجر شخص ہوں۔ اس نے کہا دیکھ میں مجلس میں جا رہی ہوں، شب عاشور ہے، اور تجھے معلوم ہے میں سادات میں سے ہوں، میں سیدہ خاتون ہوں، میرا تعلق سادات سے۔ کب یہ کہنا تھا، یہ جوان لکھتا ہے اس خط میں، یہ کہنا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ پھر اس کے بعد اس جوان لڑکی نے ایک جملہ اور کہا تجھے میری جدہ کا واسطہ کہ مجھے اس عمل غیر مشروع کی جانب مجبور نہ کر، اور اگر تو نے آج مجھے آزاد کر دیا تو میری جدہ اس کا صلہ تجھے دیں گی، میری جدہ زہرا ہے، وہ اس کا صلہ تجھے ضرور دے گی۔ یہ کہتا ہے بس یہ نام آیا میں منقلب ہو گیا، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، نہ روز عاشور پہچانتا ہے، نہ شب عاشور پہچانتا ہے۔ کہا میں منقلب ہو گیا، میں نے کہا جا تو، اور اس کے بعد میں بھی اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ گھر جب لوٹ کر آیا تو میں نے ٹی وی پر
جو مجلس آ رہی تھی، چونکہ شب عاشور تھی، کہا جو مجلس ہوئی تو میرے دل میں قیامت برپا تھی، ابھی تک یہ جانتا ہی نہیں کہ مجلس کسے کہتے ہیں، عاشور کسے کہتے ہیں، شب عاشور کسے کہتے ہیں۔ کہا میں گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور بار بار اسی نام کو دہرا رہا تھا جو اس جوان لڑکی نے بتایا تھا کہ میری جدہ تجھے اس کا اجر دیں گی۔ میں نے بار بار کہا بی بی سلام اللہ علیہا مجھے اس گناہوں کی وادی سے نکال لو، مجھے اس گناہوں کی وادی سے نکال لو۔ میرے والدین مجلس گئے ہوئے تھے، وہ جب لوٹ کر آئے تو انہوں نے جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھا تو ان کے لیے ایک عجیب بات تھی کہ آج ہمارا بچہ رو رہا ہے۔ کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ کہاں گئی تھی؟ انہوں نے کہا بیٹا ہم مجلس گئے تھے۔ ماں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ماں نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ میرا بچہ حسینی ہو گیا ہے، سینے سے لگا دیا بیٹے کو۔ اب جو صبح عاشور ہوئی، یہ جوان لکھتا ہے کہ میں صبح عاشور امام بارگاہ میں گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں امام بارگاہ میں پہنچا تھا۔ وہاں سب نے مجھے تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ کہاں اور مجلس امام حسین کہاں، لیکن سب نے میرا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ کسی نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں فاسق و فاجر ہوں، کسی نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں گنہگار ہوں۔ میں کہوں گا کیسے یہ احساس ہونے دیتے، چونکہ ہم نے اپنے مولا حسین کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ جب حر آیا تو سینے سے لگایا تھا۔ سیرت حسینی یہ ہے۔ اس نے کہا سب نے میرا استقبال کیا، مجلس ہوئی، میں نے ماتم کیا، ماتم کرنے کے بعد اب جو لوٹ کر میں جانے لگا تو انجمن کے صدر نے مجھے روکا اور انہوں نے ایک جملہ کہا تمہیں منظور ہے کہ اس سال ہمارے ساتھ 40 پر تم زیارت کربلا کو چلو؟ یہ پہلا اجر ہے جو بیوی دے رہی ہیں، اس سے بڑا اجر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہاں تھا احترام سیدہ نے، کہاں پہنچا دیا؟ کہا میں اور کربلا؟ کہاں؟ کہا مجھے کربلا لے جایا گیا۔ اب جب میں پہنچا کربلا پر تو ذریح ہے امام حسین اور میں ہوں۔ اب اس منظر کو آپ یاد کریے کہ ذریح مولا سامنے ہو اور ایک غلام وہاں کھڑا، اس نے بس آقا کی ذریح کو پکڑ کر گریہ شروع کر دیا، میرے مولا، میرے آقا، کہاں پہنچا دیا آپ کی والدہ نے مجھے؟ میں کن وادیوں میں تھا اور مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ میں تیری ذریح کے سامنے آ گیا ہوں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، بیوی کو واسطہ قرار دو۔ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ابھی انتہا نہیں ہوئی، اجر مجھے دیے چلی جا رہی ہیں سیدہ، اور جب میں کربلا سے واپس آیا تو پھر اس کے بعد مجھی سے کہا گیا کہ تمہیں حج پہ چلنا ہے۔ یہ دوسرا اجر ہے کہ میں کہاں اور حج کہاں، میں کہاں اور مدینہ کہاں، میں کہاں اور خانہ کعبہ کہاں۔ کہا میں نے مدینے میں ہر جگہ بس وہ قبر تلاش کی جس صاحب قبر نے مجھے یہاں سے یہاں تک پہنچایا تھا۔ اللہ اکبر! پہچانے عظمتوں کو، پہچانے کہ کس کی بارگاہ میں آئے ہو۔ میرے جوانوں، اگر راستے سے بھٹک گئے ہو، اگر راستے سے دور ہو گئے ہو تو بی بی کو واسطہ دو کہ بی بی ہم آپ کے بیٹے کے عزادار ہیں، ہمارا دامن، ہمارا ہاتھ آپ کے دامن تک آ جائے، ہم آپ کے نقش قدم پہ آ جائیں، آپ کرم فرما دیں، آپ کرم فرما دیں۔ یہ کہتا ہے جب حج سے واپس آیا میرے گھر میں تو ایک انقلاب تھا کہ میں کہاں تھا اور کہاں ہوں۔ میری والدہ نے ایک شب کہا بیٹا اب تم نمازی بھی ہو گئے، اب تم مجلسی بھی ہو گئے، ظاہر بھی ہو چکے ہو، حاجی بھی ہو چکے ہو، بیٹا اگر کہو تو تمہارے رشتے کو جائیں۔ یہ آخری مرحلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ بیٹا اگر تم کہو تو تمہاری
شادی کے لیے رشتے کی تلاش میں جائیں. اس نے کہا جو آپ کو منظور ہو. چونکہ جب انسان محب زہرا ہوتا ہے تو مطیع والدین ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, حب زہرا اطاعت والدین سکھاتی ہے. کہا جائیے جو دل چاہے آپ کا. اب جب یہ لوگ رشتے کے لیے گھر میں پہنچے, وہاں پر سارے لوازمات جو رشتے سے پہلے ہوتے ہیں, لوگوں بزرگوں نے بات کیا, یہ بات کیا. اب جب لڑکی کو وہاں آنا ہوا اور لڑکی کی نظر لڑکے کے چہرے پہ پڑی, اس نے یا زہرا کہا اور بے ہوش ہو گئی. یہ قیامت کا منظر تھا. یہ کیا ہو گیا؟ بہت دیر بعد جب ہوش آیا تو پوچھا گیا کیا ہوا؟ اب سن سکو تو سنیے. اس لڑکی نے کہا کہ کل شب میرے خواب میں بی بی سلام اللہ علیہا آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے غلام کا رشتہ تمہارے پاس آئے گا, تم انکار نہ کرنا. سفارش کرنے شہزادی آئی ہیں,